بہت بڑے استاد تھے نجف اشرف کے، ان کے پاس ایک ان کا طالب علم آیا، شاگرد آیا، آقا بہت زیادہ پریشان، اگر کوئی آپ تعویذ دے دیں، ہمارے یہاں مصیبت سب سے زیادہ یہ ہے کہ تعویذ لینے پہ سب کچھ پڑھنے کے لیے دے دیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میری عادت ہے میں تعویذ دیتا ہی نہیں ہوں، میں پڑھنے کے لیے دیتا ہوں، تو اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا پیسے دے دیں گے، کچھ آپ لکھ کے دے دیں، پڑھنے کا کام نہ دیجیے گا کوئی بھی۔ تو میری عادت ہے کہ میں لکھا کے کچھ بھی نہیں دیتا، ہمیشہ پڑھنے ہی کو دیتا ہوں۔ توجہ ہے لوگوں کی؟ البتہ تعویذ کا انکار نہیں، ائمہ علیہ السلام کے جو معصور تعویذ ہیں اس کا رکھنا بھی مستحب ہے اور اس کے اثرات ہیں۔ مجھے کاروباری افراد سے چڑھ ہے کہ جنہوں نے بزنس بنا رکھے ہیں، ائمہ علیہ السلام کبھی بھی کاروبار نہیں بنایا تھا، لوگوں کی پریشانیوں میں کام آنا، مشکل کشائی کرنا ان کا کام تھا۔ کہ کاروبار بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے، ہمیں اس سے تنفر پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ لوگ باقاعدہ پیشہ ور جو ہیں وہ صرف تعویذ اور گنڈوں کے اندر زندگی گزار دیتے ہیں۔ تعویذ اور گنڈے میں فرق ہے، یہ میں نے کہا بتاتا چلوں۔ ہاں چلیں، اب وہ کہہ رہے ہیں واضح کر دیں تاکہ جن لوگوں کو عادت ہے وہ تعویذ سے گنڈوں پہ بھی آ جائے۔ البتہ بہرحال اس کو بنیادی طور پہ تعویذ صرف وہ الفاظ جو لکھے جاتے ہیں اور ایک جو آیات یا جو الفاظ معصوم کے معصور الفاظ ہیں وہ تعویذ ہوتا ہے، اور گنڈا جو ہے اس کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں اس کی باریکیوں کے ساتھ اس کو گنڈا کہا جاتا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں اور نہیں جاؤں گا۔ تو اب عزیزان گرامی، انہوں نے تعویذ لکھا، انہوں نے چھپا کے اس کے ہاتھ میں رکھا، کہا اس کو کھول کے پڑھنا مت۔ سن رہے ہیں؟ کیسے کھول کے پڑھنا مت، تعویذ اپنے پاس رکھنا، کام ہو جائے گا، پڑھنا مت۔ شاگرد گیا، واقعی کام ہو گیا، بہت خوش۔ اس نے کہا کام تو ہو گیا، ایک مرتبہ پڑھ کے تو دیکھوں یہ تعویذ میں کیا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کھولا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا پریشان ہوگا، یہ وہی بسم اللہ جس کو میں دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، ہر کام سے پہلے، کھانے سے پہلے، نماز میں کتنی مرتبہ، یہ وہی بسم اللہ۔ اب وہ جو کام ہو گیا تھا وہ دوبارہ بگڑنے لگا، واپس آیا، کہا استاد یہ آپ کا تعویذ اب کام کرنا بند ہو گیا۔ کہا تم نے پڑھ تو نہیں لیا؟ کیا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا تعویذ کے کیونکہ تمہیں اہمیت کا پتہ نہیں ہے، تمہیں قدر بسم اللہ کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے اس کا اثر ہونا بند ہو گیا۔ اگر بات واضح ہو رہی ہو، اس کا اثر نہیں ہوگا جب تک تمہیں اس کی قدر معلوم نہ ہو، تب تک وہ چیز اثر نہیں دکھاتی۔ کئی افراد اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ان کی عقیدت کی وجہ سے ان کا کام ہو جاتا، دوسرا اتنی عقیدت نہیں رکھتا، اس کا اس وجہ سے کام بازوقت نہیں ہو پاتا۔ جانے کے نے کہا کہ نہیں، اب یہ اثر نہیں کرے گی بسم اللہ، کیونکہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے بسم اللہ کی اہمیت کیا۔ مشہور و معروف جو واقعہ ہے، کازمین سے کسی عالم نے تقریر کی، بیچارہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے سنا کہ بھی اگر بسم اللہ ایسا اثر رکھتی ہے کہ اگر آپ دریا کو بسم اللہ پڑھ کے پار کرنا چاہیں تو پار کر لیں گے۔ اس نے کہا یہ تو اچھا خاصا خرچہ بچ گیا، کل سے میں دجلہ کو ویسے ہی پار کر لیا کروں گا، یہ فرات اتنا پیسہ کیوں، میں اللہ کا انتظار کروں، کشتی آئے بیٹھوں پیسے دوں پھر۔ تو بیچارے نے بسم اللہ پڑھی، پاؤں رکھا، دریا چلتا ہوا چلا گیا۔ ایک ہفتے کے بعد اسے خیال آیا کہ جس عالم دین کی وجہ سے میرا اتنا خرچہ بچا، اتنا وقت بچ گیا، انہیں گھر پہ دعوت تو دوں۔ ان کے پاس آ کے قبلہ تشریف لائیے، گھر پہ ایک آپ کی دعوت ہے۔ چلنے لگے، جب پہنچے دریا کنارے، کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے آئیے بسم اللہ۔ کہنے لگے کشتی کہاں ہے؟ توجہ ہے کہ کشتی کہاں ہے؟ کہا آپ بسم اللہ پڑھیے، میرے ساتھ چلے۔ اس نے بسم اللہ پڑھی، گزرنے لگا، مولانا بیچارے بسم اللہ پڑھی، پاؤں رکھا اور سیدھے دریا کے اندر، بیچارے جان بچاتے ہوئے باہر آئے۔ کہا بھئی کشتی لے کے آؤ، میں تو بغیر کشتی کے نہیں جا سکتا۔ کہا مولانا آپ ہی کی بتائی ہوئی بسم اللہ سے میں گزر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کیونکہ میں صرف بیان کر رہا تھا، دل میں اثر نہیں تھا۔ توجہ ہو، انسان کا عقیدہ، ایمان بے انتہا مؤثر ہے، اس کے تمام دعاؤں میں، اس کے تمام اعمال میں۔ اگر ایمان ہو تو اثر ہوتا ہے، ایمان نہ ہو تو اثر نہیں ہوتا۔